بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بے اولاد حضرات کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ ایسے حضرات جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بے اولاد حضرات کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی بھی کوئی اولاد ہو تاکہ نسل آگے بڑھ سکے، لیکن یہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، بیٹی دے، دونوں دے یا کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، بیٹیاں دوں، دونوں دوں یا کچھ بھی نہ دوں اور بانجھ رکھوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو بات یہ ہے کہ عقیدہ تو انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ اولاد، بیٹا، بیٹی، بچہ، بچی، دونوں سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں۔ اللہ کے سوا اور کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں دعا اور اللہ سے مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے، ہر وقت مانگے، صبح، دوپہر، شام، رات، جب بھی موقع ملے اللہ سے ہر چیز مانگے، اولاد بھی مانگے، بیٹا مانگے، بیٹی مانگے، رزق مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے، سب کچھ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ تو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ آپ پورے یقین کے ساتھ کرنا کیونکہ قرآن مجید کا وظیفہ ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کا بہت ہی بہترین رزلٹ پائیں گے۔ آپ نے ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے میاں بیوی نے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ عورت یہ عمل کرے، اگر مرد بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، دونوں کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت تو ضرور کرے، اگر مرد بھی ساتھ کر لے تو پھر تو بہت جلدی رزلٹ ملے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور آپ نے پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے مختصر سی دعا کر دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے، آپ نے پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے سورۃ النوح پارہ نمبر 29 پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12 اس کی آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو پڑھ کر ہم سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ نے اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اولاد نرینہ کے لیے، اولاد کے لیے، بیٹا یا بیٹی یا یہ تمام لوگوں کے لیے وظیفہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے، جن کی اولاد تو ہے لیکن بیٹا نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنا مقصد، آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے یا اولاد چاہیے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ 41 دن کا ہے، 41 ڈیز تک آپ یہ عمل رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک آپ اس کا حیران کن رزلٹ انشاءاللہ آپ پائیں گے۔ آپ کو یہ بہت ہی بہترین اس کا رزلٹ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔